بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جو مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے وہ مجھ پر نازل نہیں ہوا، اللہ کی آیات لے کر نہیں آیا، تو ایک دن اچانک میں نے یہ آبزرو کیا کہ مجھے کوئی شخص پکار رہا ہے، تو جب میں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو پورے افق کے اوپر وہی فرشتہ چھایا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک دہشت طاری ہوگی، ایک انسان کے لیے تو یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے نا، کہ جہاں تک آپ کو منظر نظر آ رہا ہے کہ بندہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ دہشت کے مارے گر پڑے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اپنے گھر اور سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ تو نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا جب تک مبعوث نہ ہوتے، ورنہ تو بخاری مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ فرشتہ نظر آیا تو آپ کی حالت جو ہوئی ہے، مطلب آپ تو خوش ہو جاتے کہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، شکر ہے تو آ گیا۔ الٹا آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو اپنے کزن برقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی کنڈیشن سنی، وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یہ تو وہی لگتی ہے، وہی والی وہی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی یہاں سے۔ ہائے 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 ہائے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعوت ہی ایسی ہے، آپ سے پہلے جس جس پیغمبر نے اپنی قوم میں یہ دعوت بلند کی ہے نا، اسے اس کی قوم نے نکال ہی دیا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ علیہ السلام کی مدد کروں گا، ورنہ وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ ایسے تو ان کو وہ اسی لیے ان کو ہم صحابی کے طور پہ نہیں گنتے۔